جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے کراچی کے واقعے کے بارے میں. عابد شیر علی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں کل اسمبلی میں جس طریقے سے آپ کی پارٹی نے بات کی تو پرائم منسٹر کو زیادہ فکر تھی کہ الفاظ حذف کروائے جائیں اس کاروائی سے بجائے کہ واقعے پہ زیادہ بات ہو جائے یا اس پہ رسپانس. دیکھیں آسما، اگر تو آپ نے پاکستان کو نیتاً ٹھیک کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں تبدیلی آئے اور ریاستی جبر ختم ہو اور لوگوں کو سکون ہو، اس کا ایک ہی حل ہے. جتنے واقعات ہوئے اس پہ کمیشن بنائیں. میں ہوں، سواتی صاحب ہیں، جو بھی اے بی سی ڈی انوالوڈ ہے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے پریسیڈنٹ ہم بنا سکیں، تاکہ کسی کی جرت نہ پڑے. اب یہ آئے کہ رات کو ایک جیپ آئے اور وہ 2/3 میجورٹی والی حکومتوں کو گھر بھیج دیں، کوئی مٹھائی بانٹتا پھرے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ چینج ہم نے لانے ہی ہے. بالکل آپ نے لانا ہے، لیکن آپ کی پارٹی بھی تو ہر بات پہ کہتی ہے جوڈیشل کمیشن بنا دے. ہم تو دیکھیں ہر بات پہ کہتے ہیں جی جوڈیشل کمیشن. آپ حکومت سے کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ حکومت اس پہ اسٹرانگ ایکشن لے؟ حکومت کیپیبل نہیں ہے. حکومت اگر کیپیبل ہوتی تو حکومت جو ایبٹ آباد سانے کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کو گھر بھیج دیتے، بجائے کہ اسمبلی میں آپ کے پاس اچھا موقع تھا جب انہوں نے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، گھر جانے کے لیے تیار ہوں. اس پہ تو آپ شور شرابہ کر سکتے جیسے بجٹ پہ آپ نے کیا. اس پہ چودھری نثار صاحب نے کہا بھائی اس میں کہنے کی یا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جائیں گھر پہ. تو یہ ہم نے نہیں بھیجنا. یہ تو میں نے پھر آپ کو کہا ایگزیکٹو بیٹھی ہے، ٹرائکا بیٹھی ہے اور ہر چیز کو پیرالائز کیا ہوا. اگر تو پارلیمنٹ کو کی بے توقیری تو سب کو نظر آ گئی. جب تک میں پھر آپ کو کہوں اگر وہ کمیشنز بنے ہوتے، بر وقت لوگوں کو سزائیں دی جائیں، وہ چاہے ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ ایک حوالدار ہو، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا سیاستدان ہو، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، جو لا بنا ہے آپ کا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، اس کو حرکت میں لایا گیا، تو یہ پھر جو خوف ہے نا آپ کے اندر کرپشن کا، جو آپ کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں کہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمیں یہ فائلیں دکھا کے ہمارے منہ بند کیے جاتے ہیں. اگر یہ خوف اتارنا ہے، اگر ملک کو بچانا ہے، اگر ملک کو یہ بی بی سے میری خواہش ہوگی، ان کو بھی پتہ ہے، اگر نیت صاف ہو تو آپ اپنے گھر کا نظام بہتر کر سکتی ہیں. اگر آپ گھر کا نظام بہتر کر سکتی ہیں تو ملک بھی آپ کی دھرتی ہے، ملک بھی آپ کا گھر ہے. اس کا نظام آپ کو نہیں بہتر. سینیٹر اعظم سواتی صاحب، اس ملک کا نظام ٹھیک کرنے کی بات، لیکن جو وہ شخص تھا وہ ایک عام آدمی تھا، عام شہری تھا، کسی غریب کا بیٹا تھا. وہ کسی منسٹر کا، کسی سیاستدان کا، کسی جرنیل کا بیٹا نہیں تھا. اگر ان تینوں کیٹیگری میں سے کسی کا بیٹا ہوتا تو اس وقت تک شاید بہت سارے لوگ معطل ہو چکے ہوتے. اور یہی آبزرویشن کورٹ کی تھی. دیکھیں، میں ہمیشہ آرم فورسز کا اور جتنی بھی اپنی اسٹریٹجک ایجنسیز ہیں ان کے دفاع کا بڑا داعی رہا ہوں. جی اس لیے رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرا دشمن جو ہے، میرا ملک کا، میری ملت کا سب سے جو بڑا دشمن ہے، وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہی اسٹریٹجک فورسز جو ہیں یہ ٹوٹ جائیں اور ان کے ناک جو ہے زمین کے اوپر جو ہے رگڑ دیے جائیں. عوامی اعتماد جو ہے یہ کھو جائے، کیونکہ اصل طاقت جو ہے وہ عوام کی ہے. جب عوام نہیں ہوگی تو یہ فوج نہیں لڑ سکتی. آج وہ موقع آ چکا ہے کہ عوامی اعتماد جو ہے اس مہینے میں جتنے واقعات ہوئے، 2 مئی، بالکل مئی سے لے کر اب تک ابھی تک جتنے واقعات ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہماری آنکھیں کھلنی چاہیے. جتنی ہماری اسٹریٹجک فورس ہیں ان کو اپنے حالات کے اوپر نظر ثانی چاہیے. میں نے کل یہ کہا تھا ایک پروگرام کے اندر کہ چونکہ ہمارے حکومت انتہائی کمزور ہے، اس لیے کم از کم آرمی چیف کو، یہ چیف جسٹس کی بجائے آج آرمی چیف کو یہ ایکشن لینا چاہیے تھا. آئی ایس آئی چیف کو یہ لینا چاہیے تھا کہ بہت ہو چکا. اب ہم نے ایک نئی جدت کے ساتھ ان اداروں کو جو ہے مستحکم کرنے کے لیے، عوامی اعتماد ٹوٹ چکا ہے، بار بار بحال کرنے کی ضرورت ہے. آپ میں یہ پوچھوں، آپ کورٹ میں تھے تو ڈی جی رینجرز نے اس پہ کیا رسپونڈ کیا جب ان سے یہ سوال پوچھا؟ ان کو احساس ہی نہیں ہے. جو ڈی جی رینجر جو ہے 4-5 کروڑ کی گاڑی میں پھرتا ہے، ایئر کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ نیچے جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے مر رہے ہیں اس وقت. میرا یہ خیال ہے کہ آج ہماری جتنی بھی اسٹریٹجک فورس کے قائدین ہیں ان کو آنکھیں کھول کر، یہ وہی اعظم سواتی ہے جو ان کا سب سے بڑا ڈیفینڈر تھا، یہ کہہ رہا ہے عوامی اعتماد آپ کھو چکے ہو اور اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظر ثانی کرو اپنے کردار کے اوپر، اپنے عمل کے اوپر، اپنے ادارے. آج پاکستانی قوم تقاضا کر رہی ہے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے افواج نے جس طریقے سے یا ہماری ایجنسیوں نے جس قدر قربانی دی ہے، اس کا تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہمیں نظر ثانی کرنے پڑے گی کہ ہم نے آج نئے پاکستان کو جو ہے کون سے ادارے دینے ہیں. جی آسما، آپ اپنی قائد کو تو انصاف نہیں دے سکے، اس فیملی کو انصاف دے سکیں گے؟
جو یہ لڑکا مارا گیا کل؟ دیکھیں جی، ہماری قائد نے اگر اپنی زندگی کی قربانی دی، ان کو پہلے سے پتا تھا، ان کو تھریٹس بار بار آ رہے تھے جب وہ پاکستان نہیں آئی. ان کی بات اگر ہر ایک اس میں لائیں تو ان کا میں کہوں کہ جس دن وہ تشریف لائی اسی دن 170 لوگ شہید ہو گئے. قائد کی تو قربانی دی، شی نیو اٹ، اور اس نے کہا کہ اگر میری جان جاتی ہے اس پروسیس میں تو ٹھیک ہے. اس بچے کو انصاف کون دے گا؟ اس لڑکے کو انصاف کون دے گا؟ بالکل یہی حکومت، یہی پارٹی. آپ کی تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کرمنل ہے، وہ تو فوراً ہی رسپونڈ کرے گی وہ کرمنل ہے. یہ کہا کہ دونوں سائیڈ حکومت تو ایک، جب آپ ایک عدالت لگاتے ہیں تو آپ ملزم کو بھی سنتے ہیں اور دوسری پارٹی کو بھی سنتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس، یہ تو فوٹیج میں ہر چیز نظر آ رہی ہے. اور فوٹیج، ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں، ایویڈنس فوٹیج سب نے دیکھی ہے، موجود ہے، لیکن آپ کو ایک ایک سسٹم اور ایک قانون کے تحت تو چلنا چاہیے نا. ہم نے کب کہا ہے؟ یہی تو بات ہے. یہ آرڈرز آپ ہی نے کیے نا، یہ آرڈرز آپ کی گورنمنٹ نے کیے نا کہ بندہ ایسا اگر دیکھو اس کو گولی مار دو. رینجرز کو اختیارات حکومت دیتی ہے کہ گولی مار دے. پاکستان ایک دہشت گردی کے زد میں اسٹیٹ ہے، وہ اس کو مارے جس کے پاس سوسائڈر جیکٹ ہو، جو آپ پہ اٹیک کرنے جا رہا ہو. لہتے عوام پہ آپ کیوں گولی چلائیں؟ جنہوں نے یہ کیا ہے ان کو ابھی گرفتار کیا ہے. ان کو کسی نے یہ آرڈر نہیں دی کہ اس بچے کو، اس معصوم بچے کو آپ گولی مارے. کسی نے نہیں کیے. انہی لوگوں کی وجہ سے آج ساری قوم کا سر جھکا ہوا ہے شرم سے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں کوئی اچھا کام ہوا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ بھول جاتے ہیں. دیکھیں ٹیررسٹ لا اس ملک میں بہت کمزور ہے. ہم جب آپ کے ٹھیک کریں اس کو، پارلیمنٹ میں بیٹھے وہاں بیٹھے آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ان کو گرفتار کرتے ہیں تو ان کو آپ اور میں نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے، کمزور ہوتی ہے ان کو چھوڑتی ہے. کو سلامت رکھے اللہ، اور میڈیا کو سلامت رکھے، میڈیا کو سلامت رکھے. بات بتا رہے کہ جس سلامت رہنے سے یہ ملک نہیں بچے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. تمام عدالتوں میں مجبور ہونا پڑے گا. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عدالتوں پہ سب چیز چھوڑ دیں. جب تک عدالتوں پہ نہیں مارشل لا آئیں گے آپ حساب لگائیں کہ کتنی دفعہ آج پاکستان کی عوام کا یہ جو ہے جمہوریت کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ سیاسی جبر کریں. جمہوریت کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ لوگوں کو مارتے پھریں. جمہوریت کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے باہر لے جائیں. جمہوریت کا یہ تو نہیں مطلب کہ آپ کی سیکورٹی ایجنسیز پر اٹیک ہو جائے، آپ کو پتہ نہ چلے آپ خرگوش کی نیند ہوئے. یہ تو کوئی بات نہیں. یہ اگر ہم صرف اپنی پولیٹیکل آخری جملہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا کے لیے آج پاکستان کے عوام کا پاکستان کے ریاستی اداروں سے مکمل اعتماد اٹھ چکا ہے. اس ریاست کو بدلنا ہوگا، اس ریاست کے کلچر کو بدلنا ہوگا. فوج کو سیاست سے، کاروبار سے باہر یہ غلط پاکستان کے اداروں سے کاروبار سے باہر نکلنا ہوگا. عوام کا تحفظ کرنا ہوگا. عوام کو پارلیمنٹ کے آپ ان کی قربانیاں نہیں دیکھتی. قربانیوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. ادارے کے لیے آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اداروں کے لیے ضروری ہے کہ ان کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں پتہ سارے بالکل اداروں کو مینڈیٹ بہت یہی انہوں نے طاقت دیا کہ جیسے ہم فوج کے دشمن بیٹھے، آپ فوج کے دشمن ہیں، آپ فوج کے دشمن ہیں کیونکہ آپ سنبھالیں گے. کلچر یہ ہوگا کہ آپ دشمن آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. لے کر جانی ہے فوج. جس فوج کا کلچر یہ ہوگا، جس پولیس کا کلچر یہ ہوگا کہ وہ عوام کے گوشے چڑھائیں گے. ان اداروں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی محبت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ فرزانہ باری صاحب، بشیر علی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آج پروگرام میں بات ہوئی رینجرز کے ہاتھوں قتل ہونے والے نوجوان کے حوالے سے، لیکن بار بار بات کی جاتی ہے اداروں کو مضبوط بنایا جائے. ادارے تو مضبوط ہوں گے تو عام شہریوں کو تحفظ کون دے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور کیا اگر محافظ دینے والے ہی اگر قتل کرنے لگ پڑے تو پھر کیا ہوگا اس پاکستان کا؟ اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جن کو ذات کا غم ہے کب وہ مانے ہیں، بے بس لوگوں پر بندوقیں تانے ہیں. قاتل ہیں اسباب، قاتل ہیں اسباب کے پاکستان چلا. زوم ہے یہ جرنیلوں کو ہم جیتیں گے، اور کہوں میں دکھ کے نہ یہ دن بیتیں گے، اور کہوں میں دکھ کے نہ یوں دن بیتیں گے. جام ہوئے زہرا کہ پاکستان چلا، انہی چلن سے ہم سے جدا بنگال ہوا. پوچھنا اس دکھ سے جو دل کا حال ہوا.
अरे रोको ये सैलाब, रोको ये सैलाब के पाकिस्तान चला। आंखें हैं पुरआब, आंखें हैं पुरआब के पाकिस्तान चला।